الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو. یہ باب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے کہ نماز فجر وہ کس وقت میں پڑھا جائے گا، اس کا مستحب وقت کون سا ہے. تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے. نمبر 1، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کا مستحب وقت اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اندھیرے میں ہونی چاہیے. یعنی جب تکبیر تحریمہ کہی ہے اس وقت بھی اندھیرا ہو، اور جب سلام پھیرا ہے اس وقت بھی اندھیرا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مستحب وقت قرار دیتے. مطلب یہ کہ وہ روشنی میں نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے احادیث کی روشنی میں. اور دوسرا مسلک امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد یعنی فقہاء احناف کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ابتدا جو ہے اسفار میں ہی ہونی چاہیے اور انتہا بھی اسفار میں، یعنی روشنی میں ہی نماز کو پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں تکثیر جماعت کی امید ہو اس وقت میں نماز کو ادا کرنا چاہیے. بہت پیارا مسلک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ دیکھیے کہ غیر رمضان میں فجر کی آذان اور نماز کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ تاخیر سے اٹھتے ہیں، تو تاخیر کرنے کی صورت میں ہی فجر کی نماز میں لوگوں کی کثرت متوقع ہوتی ہے. لیکن اگر آذان کے فوراً بعد نماز کو پڑھا جائے 10-15 منٹ کے وقفے سے، تو اس میں تکثیر جماعت کے نہ ہونے کا قوی اندیشہ ہے. یعنی اس میں لوگ کم سے کم حاضر ہو سکیں گے. جبکہ رمضان المبارک میں تکثیر جماعت کو جلدی ادا کرنے میں ہے. وہ کیسے کہ اکثر لوگ رمضان میں رات کو سوتے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ سحری کرتے ہی فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے. اور جو لوگ اٹھتے بھی ہیں سحری کے لیے تو وہ بھی تراویح کے بعد 2-3 گھنٹے ہی سو پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان پر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے فجر کی نماز پہ. تو اب تکثیر جماعت رمضان المبارک میں تب متوقع ہے جب آذان اور نماز میں کم سے کم وقفہ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قریب کی مساجد کو چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ 5 منٹ کا وقفہ ہی کیوں نہ ہو، تو دوسری مساجد میں جن کا فاصلہ کچھ زیادہ ہوتا ہے ان میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں فجر، تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائیں.
تو فجر کی نماز میں تکثیر جماعت رمضان المبارک میں تب ہوگی جب اذان اور نماز کا وقفہ کم سے کم ہوگا، اور غیر رمضان میں تکثیر جماعت تب ہوگی جب اذان اور نماز کا وقفہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اور ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بہت ہی اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اندھیرے میں تکثیر جماعت کا امکان ہو تو پھر اندھیرے میں پڑھنا اولیٰ ہے، مستحب ہے۔ اگر روشنی میں تاخیر سے جماعت کرنے میں تکثیر جماعت کا اندیشہ ہو، امید ہو، لوگوں کے بڑھنے کی امید ہو، جماعت کی کثرت کی امید ہو، تو پھر روشنی میں نماز کو تاخیر سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو سکے، جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اور جو احناف کا مسلک ہے اس میں غیر رمضان میں تو بہت ہی اچھا ہے، تاخیر سے نماز پڑھی جائے گی، جتنا زیادہ اتنا زیادہ جماعت بڑی ہوگی، افراد کا اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رمضان المبارک میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک والا ہے، یعنی ہم غیر رمضان میں عمل کرتے ہیں اپنے مسلک احناف میں، 11 مہینے ہم حنفی رہتے ہیں اور 1 مہینہ ہم شافعی یا مالکی بن جاتے ہیں، یا پھر سارے کا سارا سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق گزارتے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب جماعت کی تکثیر کا امکان ہو، زیادہ ہو، تو اس صورت میں اس وقت میں جماعت کو ادا کیا جائے۔ تو غیر رمضان 11 مہینوں میں روشنی کے وقت میں تاخیر سے جماعت کرنے میں بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور رمضان مبارک میں اذان سے قریب تر جو ہے افراد کے بڑھنے کی امید ہے، امکان ہے۔ تو بہت عمدہ مسلک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھی رائے ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز کو شروع کیا جائے، اور جب کچھ روشنی ہو جائے تب نماز کو ختم کر دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ گویا کہ آدھی نماز اندھیرے میں پڑھی جائے اور آدھی روشنی میں پڑھی جائے۔ تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنی چاہیے، ان کی سب سے قوی اور مضبوط دلیل ہر کتاب میں آپ پڑھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے
نساء من المؤمنات، ہم مومن عورتیں تھیں، نماز پڑھتی تھیں، یصلین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ فرماتی ہے متلفعات بمروتہن، کہ اس حال میں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتی تھی کہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، ثم یرجعن الی اہلہن، پھر ہم لوٹتی تھیں اپنے گھروں کی طرف، اس حال میں وما یعرفہن احد، کہ ہمیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو پہچان کیوں نہیں سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کی دو علتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک علت وہ ہے جو احناف نے اخذ کی ہے، اور ایک علت وہ ہے جو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں، چادریں لپٹی ہوتی تھیں، اور ہم اپنے گھروں کی طرف اس حال میں لوٹتی تھی کہ ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس عدم معرفت کا سبب دو ہو سکتے ہیں۔ ایک، نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے، اور امام شافعی اور امام مالک یہی فرماتے ہیں کہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایک پہچان نہیں پاتا تھا، تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا یہ اولا اور افضل ہے، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہ پہچاننے کی علت یہ اندھیرے کا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کی علت چادروں کا، بڑی چادروں کا لپیٹنا، پردے میں ہونا، یہ اس کی علت ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ تو دیکھیے حدیث مبارکہ میں بھی علت کی طرف اشارہ ہے، لیکن بعض دوسری احادیث ہیں جس میں غلظ کے الفاظ ہیں۔ اسی حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، لیکن اس پر محدثین فقہا نے کلام کیا ہے۔ آگے آ رہی ہے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر انہ قال وما يعرف بعضهن بعضا من الغلس، فرماتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتی تھیں۔ تو دیکھیے اس روایت میں واضح طور پر اس علت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس علت کی بنا پر امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنا مستدل بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے۔ اگلی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں وما یعرفن من الغلس، کہ غلس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ تو یہ انہی کا مستدل ہے۔
آگے ایک اور روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الغداۃ فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعود إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل۔ تو یہ بھی امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر، ان کے مذہب پر صریح دلیل بنتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب روشنی پھیل چکی تھی تب پڑھائی اگلے دن، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کبھی بھی روشنی کے وقت میں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی صریح ہے امام مالک اور امام شافعی کے مسئلے ہیں، ان کے مذہب پر۔ تو اسی طرح مغیث بن سمی فرماتے ہیں کہ انہو قال صلیت مع ابن الزبیر، کہ ہم نے صبح کی نماز پڑھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ اندھیرے میں۔ فالتفت الی عبداللہ ابن عمر، تو میری طرف متوجہ ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھا کے۔ فقلت ما ھذا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، کس وقت میں آپ نے نماز پڑھا دی؟ تو فرمایا فقال هذه صلاتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر ومع عمر، فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت میں نماز ادا کی ہے، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں بھی ہم نے اسی وقت میں نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی اسی وقت میں نماز ادا کی۔ فلما قتل عمر رضی اللہ عنہ اسفر بها عثمان رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روشنی کے وقت میں نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ اس کا سبب یہی فجر کی نماز میں ایک مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں گہرا زخم آیا تھا، اور وہی آپ کی شہادت کا سبب بنا تھا۔ تو صبح کی نماز کی وجہ سے، مطلب اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا، تو ظاہر ہے کسی کے پاس اسلحہ ہو تو پتہ نہیں چلتا، اندھیرا ہوتا ہے، تو جب روشنی ہوتی ہے تو سب واضح ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر روشنی کے وقت میں نماز پڑھانا شروع کی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرجنا الى الصلاة قلت كم بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آیۃ۔ یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کا کھانا کھایا،
پھر ہم نماز کے لیے نکلے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، قتادہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نماز اور سحری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو وہ حضرات فرمانے لگے کہ 50 آیات پڑھنے کے برابر وقفہ تھا. یعنی جتنی دیر میں کوئی بندہ 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے اتنا وقفہ تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی. غالباً وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ کو عرض کی کہ رمضان المبارک میں سحر کے وقت سے اٹھے ہوتے تو اس وجہ سے نماز کو جلدی پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی کثرت جماعت میں، کیونکہ لوگوں کی کثرت کا ہونا یہ شریعت کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے. تو غالباً اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جلدی نماز پڑھائی ہوگی. لیکن خیر اس سے استدلال کرتے ہیں امام مالک اور امام شافعی. فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صبح وقال کانوا یصلون الصبح بعلس. نبی علیہ السلام غلس میں اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرماتے، یا یہ فرمائے کہ یصلون صحابہ کرام. آگے بھی یہی روایت ہے. آگے قیلۃ بنت مخرمہ ان کی روایت فرماتی ہیں کہ انہا قدیمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ. آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. وَقَدْ أُقِيمَتْ حِينَ شَقَّ الْفَجْرُ وَالنُّجُومُ شَابِكَةٌ فِي السَّمَاءِ وَالرِّجَالُ لَا تَكَادُ تُعَارَفُ مَعَ الظُّلْمَةِ. فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور جب صبح پھوٹی اس وقت آپ نماز پڑھا ہی رہے تھے اور ستارے بھی آسمان میں پھیلے ہوئے تھے، ستارے بھی نظر آ رہے تھے اور آدمی جو ہے وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آدمی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے. کتنی روایات جمع ہو چکی ہیں جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھایا کرتے تھے. فرماتے ہیں اگلی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی فرماتے میں آیا تو فی رکب من الحی، ایک قبائلی وفد کی صورت میں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. تو نماز کے بعد جب ہم لوٹے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے، وہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں پہچان پا رہے تھے. تو یہ روایات ہیں جن کی وجہ سے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا جائے. لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ روشنی میں پڑھنا افضل ہے. جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کو روشنی کے وقت میں پڑھنا چاہیے،
کیونکہ ان حضرات کا مسلک اور موقف یہی ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے بس وہ کافی. انشاءاللہ پھر کل بھی ہم نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آج کا جو رہا ہے وہ کل پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.